سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بگر دابِ بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست را تو پشتی۔ بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ قادری امنار یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش فرمایا پڑھی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، حضور سرکار سیدنا ابو البشر آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت سیدتنا ما حوا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب سے اس دنیا میں اتارے گئے، اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک انسانیت کا دور شروع ہوا۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم، ما حوا علیہ الصلاۃ والتسلیم صرف ان دو سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انسانوں کو پیدا فرمایا۔ ہماری اور آپ کی جو پیدائش ہے کب ہوئی یہ معلوم نہیں، کیونکہ ہمیں جنت میں پیدا کیا گیا ہے۔ دنیا میں تو ہم صرف ظاہر ہوئے ہیں، پیدائش ہماری اور آپ کی، سارے انسانوں کی جنت میں ہوئی ہے۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جب سرکار سیدنا
ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت میں جب دائیں طرف دیکھتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے، اور جب بائیں طرف دیکھتے تھے تو آپ غمگین ہو جاتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ ذات ایک ہے، نظر ایک ہے، باڈی ایک ہے، لیکن دو پرکار کے آثار ظہور ہوتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں جو آخری مرد اور آخری عورت جس کے بعد پھر انسان پیدا نہیں ہوگا، اس وقت پیدا ہونے والے کی تمام روحیں ہمارے پیٹھ میں ڈال دی گئی ہے۔ سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی؟ ہمارے پیٹھ میں ڈال دی گئی ہے۔ اب ان کا ظہور دنیا میں جانے کے بعد ہوگا۔ بائیں طرف جب میں دیکھتا ہوں تو اس لیے میرے آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہیں کہ آخر ہے تو میری ہی اولاد نا، ہے تو میری ہی سنتان نا، یہ پوت ہماری ہی تو ہے، لیکن انجام ان کا یہ ہے کہ کفر کرنے کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے، گمراہیت کو اپنے اندر ڈالنے کی وجہ سے یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ کچھ جہنمی ایسے ہوں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اس کو نکلنا نصیب نہیں ہوگا، جس سے کفار و مشرکین منافقین کہتے ہیں، اور کچھ جہنمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے حکم کو پامال کرنے کی وجہ سے جہنم کی سزا ضرور کاٹیں گے، لیکن پھر کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے واپس جنت عطا فرمائے گا۔ تو رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ ہمارے کچھ سنتان، ہماری کچھ اولادیں جہنم میں جائے گی، ہمارے جسم کا ایک حصہ، ہماری اولادیں جہنم میں جلے، یہ کس باپ کو گوارا ہو کہ اس کے نظر کے سامنے اس کی اولاد پریشان ہو؟ تو اس لیے مجھے یہ گوارا نہیں ہو رہا ہے، لیکن تقدیر الہی یہی ہے۔ اور اس طرف دیکھ کر آپ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کہ اس طرف دیکھ کر میں خوش اس لیے ہوتا ہوں کہ اس طرف جو روحیں ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روحیں ہیں، حضرت اسماعیل کی روحیں ہیں، حضرت اسحاق کی روحیں ہیں، حضرت سلیمان کی روحیں ہیں، حضرت داؤد کی روحیں ہیں، حضرت موسیٰ کی روحیں ہیں، حضرت عیسیٰ کی روحیں ہیں، تمام انبیاء اور رسولان اعظام کی روحیں ہیں، یہاں تک کہ سب کے نبیوں کے سردار احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روحیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیدا ہونے کے بعد ہماری پیدری پر فخر ہوگا کہ ہماری اولاد میں ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسے ایسی ہماری سنتانیں ہیں، اس لیے ان کے ظہور کے بعد ہمیں ایک مسرت ہو رہی ہے۔ تو حضرات، جنت میں اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب جہنمی بھی ہوں گے ان اولاد میں، اور دوزخی کے ساتھ ساتھ جنتی بھی ہوں گے اس اولاد میں، فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب آ گئے حضرت آدم علیہ السلام، ایک اترے سرندیپ پہاڑی پر سری لنکا کے اندر، ہندوستان میں اتری، اور ماں حضرت حوا کو اتارا گیا جدہ عربستان کے اندر۔ جدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جدہ یعنی دادی والی جگہ۔ جدہ کا معنی کیا ہوا؟ دادی والی جگہ۔ حضرت حوا علیہ السلام جنت سے آپ وہاں اتارے گئے، اور آدم علیہ السلام ہندوستان میں سری لنکا سرندیپ پہاڑی پر اتارے گئے۔ 350 سال تک دونوں جدا رہے اس دنیا میں آنے کے بعد۔ کتنے؟ 350 سال کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام ہر سال حج کے لیے آپ تشریف لے جایا کرتے تھے ہندوستان سے، اس موقع پر بھی آپ حج کے لیے تشریف لائے، میدان عرفات میں کھڑے ہیں،
جنت سے آئے ہوئے 350 سال ہو گئے کم و بیش. آپ میدان عرفات میں اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں آج جبل رحمت ہے، جہاں حاجی میدان عرفات میں جا کر دعا کرتے ہیں. وہ دعا قبول ہونے کی جگہ ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں آیا ہے کہ میدان محشر یہیں قائم ہوگا. کہہ دیں سبحان اللہ. اب ہمیشہ کی طرح اس سال بھی آپ 350 سال کی طرح اس سال بھی آپ حج کے لیے تشریف لائے ہیں. حج سے فارغ ہو گئے اور اس کے بعد آپ میدان عرفات پہ جبل رحمت پہ کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کیفیت کے حساب سے آپ نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے دعا فرمائی جس کا تذکرہ سورہ بقر پہلا پارہ تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. وہاں ایک لفظ یہ بھی ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. سورہ بقر پہلا رکوع، تیسرا رکوع، سورہ بقر پہلا پارہ تیسرا رکوع. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے خلوص، پیار، محبت، وارفتگی کو دیکھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا. اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا تو اس رحم کو اس الفاظ کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ القاء فرمایا. اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا، ایک کلمے کی یاد دلائی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ، اللہ کی طرف سے کلمات، ایک ایسے کلمے کی القاء فرمائی کہ آدم علیہ السلام نے اس کلمے کا استعمال کیا. فتاب علیہ، اور اس کلمے کو وسیلہ بنا کر آپ نے توبہ فرمائی. تو انہ هو التواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا. اب وہ کلمہ کیا ہے؟ ہوا نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ عالم نورانیت کا جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آنکھیں کھولی اور ساق عرش پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت کی در و دیوار پر لکھے ہوئے، حوروں کے پیشانیوں پر لکھے ہوئے ہیں، جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھے ہوئے ہیں، تو آدم علیہ السلام نے پوچھا ما ہوا یا اللہ، یہ ذات کون ہے؟ ما ہوا، یہ کون ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم یہ وہ ذات ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین. اے آدم یہ وہ ہے کہ اگر اس ذات کو پیدا کرنا میرا پلان نہ ہوتا، میرا مقصود نہ ہوتا تو میں نہ یہ زمین پیدا کرتا نہ یہ آسمان پیدا کرتا. یہ سب کچھ ہے اس ذات پاک کی برکت سے سب کا ظہور ہے. پھر آدم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے پڑھا تو یہ مقام ملا کہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ساری مخلوقات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے، ساری مخلوقات میں اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو وہ ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا. کنت نبیا، میں نبی تھا. نبوت دی نہیں گئی، نبی بنایا نہیں گیا، بلکہ فرماتے میں نبی تھا، آلریڈی میں تیار تھا. کب؟ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا جسم بنانے کے لیے، حضرات جب آپ روٹی کھاتے ہو تو روٹی بنانے کے لیے پہلے پانی اور آٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، اسے کوندھا جاتا ہے. میرے آقا فرماتے کنت نبیوں وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے مٹی اور پانی لائے گئے تھے، میں اس وقت اللہ کا نبی تھا.
میں اس وقت اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام تیار بھی نہیں ہوئے تھے، وہ پروسیجر کے مرحلوں سے گزر رہے تھے، ان کو تیار کرنے کا پلان بنایا جا رہا تھا، مٹی اور پانی جمع کیا جا رہا تھا۔ کن تو نبی، میں اس وقت نبی تھا۔ اب وہی کلمہ میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس جو میرے آقا کھڑے ہیں، میرے آقا جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے حجۃ الوداع میں، اور جہاں پہ بڑا پیلر آپ دیکھیں گے جب میدان عرفات میں، کتنے لوگ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ اللہ جتنا ہاتھ اٹھائے اللہ سب کو مدینہ شریف اور مکہ شریف کی زیارت نصیب عطا فرما۔ تو جب میدان عرفات میں جائیں گے آپ، جو جبل رحمت، وہاں پر آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑا پیلر ہے، ایسے ستون کھڑا ہوا ہے، اسی کو جبل رحمت کہتے ہیں۔ وہاں پہ پتھر اس لیے کھڑا کر دیا گیا ہے تاکہ جس جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں پڑا تھا، قدم ناز پڑا تھا، اس جگہ پر کسی کا پاؤں نہ پڑے، اس لیے وہاں پہ پتھر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے آقا کھڑے ہوئے تھے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اب آدم علیہ السلام نے جو توبہ فرمائی اور آپ کے توبہ قبول کیے گئے، تو وہاں ایک چیز یہ ظاہر ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک حوالہ پیش کیا ہے سورہ بقر کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیسرے رکوع میں اس کی ہسٹری رکھی ہے کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی بارگاہ میں وہ درجہ رکھتے ہیں کہ بڑے بڑے انبیاء کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے رسولان اعظام آپ کے وسیلے سے مقام و مرتبہ پایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور دیکھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا، نمرودیوں نے آگ کے شعلے ایسے بھڑکائے، کئی مہینوں تک لکڑیاں جمع کی گئی، اس کے اندر آگ جلائے گئے۔ جب آگ اپنی تمازت اور اپنے شباب پر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے اندر رکھ کر، گوفن کے اندر رکھ کر اور آگ کے اندر پھینکا گیا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام، جب آپ منجنیق سے آگ کے اندر ڈالے جا رہے ہیں تو بیچ میں حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو آپ بتائیں، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ آپ کی کوئی خواہش ہو تو آپ کہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، جو اللہ مجھے آگ میں بھیج رہا ہے وہ میری ہر حرکت و سکنات سے باخبر ہے، مجھے کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں، کسی دوسرے کے پاس حاجت پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب اتنا ایمان کامل ملا، اتنا ٹھوس ملا، ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ جب آپ کسی نائی کے پاس جاتے ہیں، سکندر چاچا ادھر کھڑے ہوئیے گا، نائی کے پاس جاتے ہیں، ادھر آئیے، تو نائی کا استرا جو ہے یہاں سے ہوتے یہاں پہ بھی آتا ہے، دھاردار ہتھیار، اس سے خطرناک ہتھیار کوئی نہیں ہے، استرا سے زیادہ خطرناک ہتھیار کوئی نہیں ہے، اور بہت نازک جگہ پر نائی کا ہتھیار ہے، بہت نازک جگہ پر نائی کا ہتھیار بالکل نازک جگہ پر ہے، لیکن آپ کو بھروسہ یہ ہے کہ نائی کو پیسے کی ضرورت ہے، میرے جان کی نہیں، تو آپ ٹرسٹ رکھتے ہیں نائی کے ہتھیار پر کہ مجھے مارے گا نہیں۔ اس سے زیادہ ٹرسٹ اگر تم اللہ پہ رکھو تو پکے مومن بن جاؤ گے۔ اگر اس سے زیادہ ٹرسٹ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹرسٹ، اللہ کے بارگاہ میں بھروسہ، یقین ایسا کہ نار نمرود کے اندر جا ضرور رہا ہوں لیکن اللہ مجھے برباد ہونے سے بچائے گا۔
اللہ مجھے جلنے سے بچائے گا۔ اور یہی یقین ہوا کہ آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے، آگ میں ڈلے جانے سے پہلے پہلے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ سورہ انبیاء 17 پارے کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تیرا کام جلانا ہے، تیری ڈیوٹی میں نے دی ہے کہ جو بھی تمہارے اندر آئے اسے جلاؤ، یہ تیرا کام ہے۔ لیکن آج تجھے اپنا کام نہیں کرنا ہے، آج تجھے اپنا کام نہیں کرنا۔ ہم نے تجھے پاور دیا ہے، طاقت دیا ہے، قوت دی ہے کہ جو بھی تیرے اندر آئے گا وہ جل کر خاک ہو جائے گا، لیکن آج خبردار تجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ میرا ابراہیم تیرے اندر آ رہا ہے۔ قلنا یا نار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آگ، قلنا ہم نے کہا، یا نار اے آگ، کونی بردم و سلام ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، اس سے پہلے تم ٹھنڈی ہو جاؤ، ٹھنڈی ہو جاؤ، گلے گلزار ہو جاؤ۔ حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانے ابراہیم کیسے بچا، آگ کے اندر کیوں بچایا گیا؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، ان کے اندر نور مصطفیٰ ہے، اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم میں نور مصطفیٰ ہے، اور ابھی حضرت ابراہیم کا نور مصطفیٰ حضرت اسماعیل میں آیا نہیں ہے، آیا نہیں۔ تو ابھی نور مصطفیٰ جس میں ابراہیم میں ہے، اس لیے نور مصطفیٰ کے صدقے میں انہیں بچایا گیا ہے، انہیں بچایا گیا۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلے جمعے کو آپ سماعت فرمائیں گے۔ ہماری بات ابھی ادھوری ہے، انشاءاللہ آنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک